إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ان تمام باتوں سے متنبہ فرمایا جو اعتقاداً اور عملاً لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہے. مختلف حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہات بھی فرمائیں، نصیحتیں بھی فرمائیں اور وصیتیں بھی فرمائیں. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو بہت گہرائی سے پڑھنا چاہیے اور ان ہدایات کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے جن ہدایات میں ہمیں ان مہلک باتوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتی ہے. بخاری و مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک برائیوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا، وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں، وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ. سب سے پہلی بات، ایسے مت بیٹھیے، سب سے پہلی بات جو ہلاکت کا سبب ہے انسانی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے بھی، عقیدے کی خرابی کا سبب بنتی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا. شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ہر طرح کے شرک سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا شرک ہو. شرک کی تفصیلات مختلف موقعوں پر آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، جن میں یہ باتیں بتائی جاتی رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ اختیارات جو اللہ رب العالمین کے ہیں کسی بندے میں تسلیم کر لینا، یہ شرک ہے. یا جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں ان عبادات میں کسی بندے کو بھی شریک ٹھہرا لینا، یہ شرک ہے. مثال کے طور پر کسی سے امیدیں وابستہ کرنا، کسی سے شفا طلب کرنا، کسی سے اپنے کاروبار میں برکت مانگنا،
کسی سے بیماری میں شفا کا مطالبہ کرنا، اسی طرح کسی سے ہیبت، خوف اور ڈر رکھنا کہ یہی ہمارا مالک ہے اور یہی ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں جو کسی غیر کے لیے آدمی تسلیم کرتا ہے۔ اسی طرح عبادات ہیں، نماز ہے، نماز کے جتنے ارکان ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں، قیام اللہ کے لیے خاص ہے، رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، سجدے اللہ کے لیے خاص ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تو ان چیزوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا لینا، کسی دوسرے کے لیے اسی انداز کا قیام کرنا، کسی دوسرے کے لیے رکوع کرنا، کسی دوسرے کے لیے سجدے کرنا، کسی دوسرے سے دعائیں مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شرک کی تفصیلات میں آتی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرک سے متعلق علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں اور شرک کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک علامت کو سمجھیں اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ جب شرک سے بچیں گے تو عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس پر بنائی ہوئی عمارت وہ مضبوط ہوگی، اور اگر عقیدہ کمزور ہے، اس میں شرک داخل ہے، تو اس پر بنائی گئی عمارت وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نیک اعمال، اعمال صالحہ اور شرک یہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جو آدمی شرکیہ کاموں کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ نقصان پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس لیے شرک سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بقیہ اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کہاں شرک کرتا ہے، مسلمان کہاں شرک کرتا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت سارے شرکیہ کام کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تم میں سے کتنے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن مشرک ہیں۔ تو شرکیہ کام آج مسلمان بھی کر رہے اور اسے دین سمجھ کر رہے، خاص طور پر اولیاء کی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب شرک کی قبیل سے، قبروں پر جا کر جھکنا، ان سے مرادیں مانگنا، اور یہ عقیدہ عام طور پر لوگوں کا پایا جاتا ہے کہ صاحب بزرگان دین زندہ ہیں، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ آنے والوں کی فریادیں سنتے ہیں اور ان فریادوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عقل اور نقل دونوں سے بعید بات ہے۔
کیونکہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی شخص زندہ کو دفن نہیں کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان پر موت آتی ہے اور پھر انہیں زندہ کر دیا جاتا ہے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں بہت ڈرتے ہوئے کہ پردہ فرما گئے، فلاں صاحب پردہ فرما گئے۔ وہ لفظ موت کا استعمال کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کئی مقامات پر کیا ہے، اور مشہور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو قرآن کریم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا گیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا انہیں کوئی قتل کر دے تو کیا تم اللہ کے دین سے واپس ہو جاؤ گے؟ تو لفظ موت اللہ نے سارے جانداروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو ہم آج صورتحال یہ ہے مسلمانوں کی، کمزور عقیدے کے مسلمان، بدعقیدگی میں مبتلا مسلمان، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دینداروں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے لفظ موت کا استعمال بھی غلط سمجھتے ہیں اور اسے گستاخی گردانتے ہیں۔ تو یہ دین سے ناواقفیت کی علامت اور دلیل ہے۔ تو قبروں کے اندر جو لوگ ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، اور کوئی بھی عقل والا کسی زندے کو قبر میں نہیں پہنچاتا۔ ساری دنیا کے عقل مند اس پر متفق ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں جلانے کا سلسلہ ہے میت کو، مردوں کو، وہ زندے کو نہیں جلاتے، جب موت واقع ہو جاتی ہے تب اس کو جلاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہاں زمین میں دفن کرنے کا سلسلہ ہے، چاہے مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، سب کے یہاں اسی وقت دفنایا جاتا ہے جب موت واقع ہو جائے۔ ایک آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، برسہ برس تک کومے میں رہتا ہے، لوگ اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اسپتال میں رکھتے ہیں، اس کی دوا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اسے ٹیوب کے ذریعے کھانا پہنچاتے ہیں اس کے پیٹ میں، جب تک سانس ہے اس کی خدمت ہوتی۔ جیسے ہی سانس بدن سے رخصت ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اس میں روح نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے، تو اب چلو بھائی نہلاؤ، کفناؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو اور اسے لے کر قبرستان چلو اور اس کی تدفین کرو۔ تو وہ زندہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ تو قبروں پر جو شرک ہو رہا ہے اس کے لیے بنیادی چیز یہی خرابی ہے کہ قبروں میں مدفون لوگوں کو زندہ مان لینا۔ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، اور جب زندہ تھے تب بھی اختیارات نہیں رکھتے تھے۔ اسے ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندہ ہم لوگ موجود ہیں، ہمیں کتنے اختیارات ہیں اور کتنا ہم کس کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کسے اولاد ہم دے سکتے ہیں، کس کو شفا دے سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو شرک سے بچیں۔ قبروں پر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اولیاء کی تعظیم کے نام پر، وہ شرک ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال دیتا ہوں، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے لیکن شرک۔ آج اس کا رواج عام ہے ہمارے معاشرے میں، اپنی جان کی قسم کھا لینا، اپنے بچوں کی قسم کھا لینا، اپنے سر کی، اپنی روزی کی، کسی بھی چیز کی آدمی قسم کھا لیتا ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قسم زیادہ نہیں کھانی چاہیے، زیادہ قسمیں کھانے والے کے لیے بھی یہ بات حدیثوں میں موجود ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور دوسروں کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ اسی طرح
قسم اگر کھانی ہے، بہت ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، کسی غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں، نہ اپنی، نہ اپنی اولاد کی، نہ روزی روٹی کی، کسی کی نہیں۔ تو شرک اصغر سے بھی بچیں۔ تو اس طرح ہم اپنے معاشرے میں چھوٹے بڑے شرک سے اجتناب کریں۔ تو ہلاک کرنے والی 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے شرک۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ السحر، جادو کرنا۔ جادو یہ بہت خراب چیز ہے اور اسلامی شریعت نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ جادو کے سلسلے میں علماء نے بڑی تفصیلات لکھی۔ جادو ایسا عمل ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے وہ سب سے پہلے شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے، شیطان کے قریب پہنچنے کے عمل کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، وہ کرتا ہے۔ اور علماء نے تفصیلات لکھی ہیں کہ جو شخص جادوگری کے کام میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، جادو کرتا ہے، وہ شیطان کو قریب لانے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی قرآن کریم کے اوپر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اسے اپنے پیروں کے نیچے رکھتا ہے، کبھی قرآن کو اپنی پنڈلی میں باندھ کر بیت الخلاء بھی چلا جاتا ہے، کبھی بے وضو نماز پڑھتا ہے، کبھی مستقل جنابت کی حالت میں رہتا ہے، غسل کرتا ہی نہیں ہے، طہارت اور پاکی کا غسل ہی نہیں کرتا ہے، مستقل ناپاک رہتا ہے۔ اسی طرح بعض حرام چیزوں کے کھانے کا ارتکاب کرتا ہے، تب ہی وہ شیطان کے قریب پہنچتا ہے اور شیطان جادو کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جادو اتنا برا فعل ہے کہ اس کا کرنے والا ان تمام حلال چیزوں کی پابندی نہیں کرتا جس کو شریعت نے حلال کیا ہے، بلکہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر عائد ہو جائے۔ اس لیے جادو کے سلسلے میں شریعت کے احکام کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جادو کرنے سے بھی بچنا چاہیے، جادو کروانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کروانا بھی کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحیح بخاری و مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کی کیفیت ان ایام میں اس طرح رہی کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یعنی خیالات پر جادو کا اثر ہوتا ہے، ذہن پر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایام اس طرح کی کیفیت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے، اور شریعت کے تمام معاملات میں نبی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ شرعی امور میں، شرعی احکام کے بتانے میں اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو ایک یہودی نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم اس کا نام تھا۔ اما عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے پیروں کی جانب کھڑا ہو گیا، اور دونوں نے گفتگو شروع کر دی۔ کہا ان صاحب کو کیا ہو گیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا۔ کہاں ہے جادو؟ کس پر کیا گیا؟ تو اس میں کنگھی تھی، کچھ بال تھے، اور کھجور کی گٹھلی کے کچھ چھلکے وغیرہ تھے۔ اس طرح کی چیزوں پر جادو کیا گیا، اور اسے بیر ذروان، ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں، اس کنویں میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی سرخ ہو گیا، اور کھجور کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ شیطان کی شکل کی طرح بدصورت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس جادو کی ان اشیاء کو جن پر جادو کیا گیا تھا کنویں سے نکلوایا اور اسے زمین میں دبوا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ الزام
ختم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ آپ کو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الزام رفع ہو گیا جو مشرکین لگایا کرتے تھے۔ تو جادو فعل کفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جادوگر کی سزا، جو لوگ جادو کرتے ہیں اور جادو کراتے ہیں، ان کی سزا اسلامی شریعت میں قتل ہے۔ جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں بھی اس طرح کا کہ احکام جاری کیے تھے کہ جہاں کہیں جادوگر کو پاؤ اسے قتل کر دو۔ تو اسلامی شریعت میں یہ قانون ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے جو جادو ہی سے جڑی ہوئی ہیں ان سے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ ایک چیز ہے کہانت، غیب کی باتیں بتانا، ایک چیز ہے چھپی ہوئی چیزوں کا لوگوں کو پتہ بتانا۔ دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا، عراف وہ ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو بتاتا ہے، کاہن وہ ہے جو کل کی غیب کی باتوں کو بتاتا ہے، آنے والی باتوں کو بتاتا ہے کیا ہوگا۔ تو جو کوئی عراف کے پاس گیا یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کو سچ جانا، اس کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس دین سے جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کسی کے یہاں مثلا کوئی نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، تو لوگ جاتے ہیں پتہ لگانے کہ چلو بھائی فلاں مولوی صاحب کے پاس چلو ذرا معلوم کرتے ہیں کس نے چرایا ہے، یا فلاں پنڈت ہے اس کے پاس چلو وہ بتائے گا کس نے چرائی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو چیز کا پتہ لگانے کے لیے مولویوں کے پاس اور پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر پولیس والوں کے یہاں پولیس اسٹیشن میں تھانے میں ایک مولوی کا تقرر ضرور ہونا چاہیے، یا کسی ایک پنڈت کا تقرر ہونا چاہیے۔ تو سارے کیس چوری کے نہیں جاتے ہیں، اور پولیس کہاں ماری ماری پھرتی ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مولوی صاحب سے معلوم کر لے کس نے چرایا اور جا کر چور کو پکڑ لے، یا پنڈت جی سے معلوم کر لے کہ کس نے چوری کی ہے اور جا کر چور کو ہتھکڑی ڈال دے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے اور جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ ایک اور وعید ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی عراف کے پاس گیا، چھپی ہوئی باتوں کو بتانے والے کے پاس گیا، چوری ہو گئی، چیز غائب ہو گئی، پہنچ گیا پوچھنے کے لیے، اور پھر اس کو قبول کر لیتا، تو فرمایا کہ اس کی 40 راتوں کی نمازیں نہیں ہوں گی، 40 راتوں کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، نمازیں ہوں گی ہی نہیں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نقصان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وظیفہ بتایا ہے کہ ہم کیا کہیں، کیا پڑھیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو پلٹ کر اسی کی طرف جانا۔ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کر دے گا، یا آخرت میں اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔
دونوں باتیں. یہ آیت جو ہے یہ عام طور پر لوگ اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں. ایک عام رواج ہے، اگر کسی کی موت کی خبر آئے اور یقیناً اس کی موت صدمے والی ہے اور ایسی شخصیت ہے کہ جس کی موت سے صدمہ لاحق ہوتا ہے، تو اس آیت کو پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ آیت صرف موت کی خبر کے وقت ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی نقصان ہو آدمی کو، جب بھی کسی طرح کا صدمہ پہنچے، جب بھی کوئی دکھ پہنچے، اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین اس دکھ کی تلافی کر دیتا ہے، اس کا کوئی متبادل پیدا کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، نہ کہ وہ کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس جائے. تو اتنی سخت وعید ہے کہ ایسے لوگ اس چیز سے کفر کرتے ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تیسری چیز ہلاک کرنے والی وہ ہے قتل کرنا. قتل کرنا یہ اسلام میں بڑا جرم ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قتل ہی ہے. اسلامی حکومت کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ احکام ہے اس کے لیے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یا اس سے قصاص لیا جائے گا، یا مقتول کے ورثاء اگر اسے معاف کر دیں تو پھر اس کو معافی دی جائے گی. مسلمانوں کا عمدن قتل جرم عظیم ہے. کسی بھی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا جرم عظیم ہے یہ، اور اس کی سزا وہی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان اور مال کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. مسلمانوں کا خون، ان کے اموال ایک دوسرے پر حرام ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کا یہ دن ہے، یہ شہر ہے، یہ مہینہ ہے. ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. یہ احکام ہیں اسلامی شریعت کے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے. آج آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو رہے. مسلمان کا گلا کاٹ رہا، چند پیسوں کے اوپر، جائیداد کے اوپر، زمین کے اوپر، کاروبار میں کچھ گڑبڑی ہو گئی اس کے اوپر ایک دوسرے کا خون بہا رہے. یہ جائز نہیں ہے، جرم عظیم ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا بھی جرم ہے، قتل تو بہت دور کی بات ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا بھی فسق ہے، گناہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ حرام. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے. اسی کے ساتھ غیر مسلم اس کا بھی قتل کرنا جرم ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا جائز ہے. اسلامی شریعت میں، اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم آباد ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، اس کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی ہے حکومت کو جس طرح مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اس کے ذمہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی احکام بیان کر دیے کہ ان کے لیے بھی کسی طرح کی ظلم و زیادتی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اور بے گناہوں کا قتل اسلام میں حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے. قرآن کریم میں بیان کیا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی حق کے قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا.
اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ یہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے، تین چیزیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر اس کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو گیا ہے تو اس کی سزا قتل ہے، یا جیسا کہ جادوگر کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی جادوگر ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ سزا کون دے گا؟ یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ کام اسلامی حکومت کا ہے۔ اسلامی حاکم، امیر، خلیفہ وہ اس سزا کا نفاذ کرے گا، مجھے اور آپ کو نہیں کرنا کہ ہم دیکھیں کوئی آدمی جادوگر ہے جا کے اس کی گردن مار دیں، نہیں، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، وہی اس قانون کا نفاذ کرے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام نے جو کچھ تعلیم دی ہے، جو کچھ بتایا ہے معاشرتی زندگی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے سلسلے میں، وہ سب انصاف اور عدل پر مبنی ہے، اس میں کہیں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، اور ساری انسانیت کی بھلائی ہے۔ اسلام میں ساری انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کرنے کا الزام لگانا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں صاف ظلم ہے، زیادتی ہے اور لوگوں کا قتل و خون کرنا ہے، خون بہانا ہے، یہ سب اسلام میں نہیں۔ مسلمان اپنی بے عملی کی وجہ سے، اپنی بے راہ روی کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اسلام اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ جب دو مسلمان سامنے ایک دوسرے کے آتے ہیں اور ایک دوسرے پر تلوار کھینچ لیتے ہیں تو فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں کے لیے جہنم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کے لیے جہنم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مقتول کے لیے؟ فرمایا وہ کس لیے تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا، اسے موقع مل جاتا تو وہ وار کر دیتا، وہ حملہ کر دیتا، اس پر حملہ ہو گیا تو قتل ہو گیا، وہ بھی قتل کر سکتا تھا، تو قتل کے ارادے ہی سے اس نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ تو اس لیے قاتل اور مقتول دونوں فی النار ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ کتنی سخت بات ہے، اور آج بہت آسان ہو گیا اور انسانی خون بڑا سستا ہو گیا۔ مسلمانوں، انسان کا خون محترم ہے، مسلمان کا خون محترم ہے، بالکل اسی طرح محترم ہے جس طرح مکہ مکرمہ محترم ہے، جس طرح حرمت والے مہینے محترم ہیں، جس طرح حج کا دن محترم ہے، اسی طرح محترم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دے کر فرمایا۔ اس لیے مسلمان کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اسے نقصان نہ پہنچے ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے۔ تو مسلمانوں کو اتنے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین کی گئی، اس لیے قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے، مسلمان کا قتل ہو یا کسی غیر مسلم کا قتل ہو، یہ دونوں جرم ہیں، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے سود کھانا، چوتھی چیز ہے سود کھانا، پانچویں ہے یتیم کا مال کھانا، اور چھٹی ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتویں ہلاک کرنے والی چیز ہے کسی مومنہ عورت پر، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ہلاک کرنے والی۔ ان 7 چیزوں سے بچیں تاکہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا معاشرہ بن جائے اور سکون اور اطمینان ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور